ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. اہل ایمان، اللہ رب العالمین نے سال میں 12 مہینے بنائے. ان 12 میں سے 4 مہینوں کے بارے میں فرمایا منہا 4 حرم. ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. وہ 4 کون سے ہیں؟ 3 متوالیات یا 3 متوالیات، 3 مہینے آگے پیچھے پے در پے آنے والے. کون کون سے؟ ذوالقعدہ نمبر 1، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم، اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب، وہ مہینہ اسلامی جس میں آج ہم جس مہینے کے آخری ایام ہم گزار رہے ہیں. یہ رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے قتال اور لڑائی کو پہلے منع کیا، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی اہل عرب ان 4 مہینوں کی بہت عزت کرتے تھے، بہت ان کا خیال رکھتے تھے، اور ان میں قتال سے بچا کرتے تھے. اسلام نے اسی کو جاری رکھا، اور پھر آگے جا کے اس کا حکم جو ہے پھر قتال کا حکم، جہاد کا حکم ان مہینوں میں منسوخ ہو گیا. لیکن ان مہینوں کی عظمت اور ان مہینوں کا وقار باقی ہے. اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا، ان 4 مہینوں میں بغاوت اور سرکشی کرنا اللہ کی، اس میں ان 4 مہینوں میں سزا باقی مہینوں سے زیادہ دی جاتی ہے. ان 4 مہینوں کا اللہ کے ہاں بہت مقام ہے. ان میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے. اہل جاہلیت اس مہینے کی بہت عظمت ان کے ہاں ہوتی تھی، اس مہینے کی بہت قدر ہوتی تھی ان کے ہاں. اسی لیے اسلام نے بھی ان 4 مہینوں کو بہت مقام دیا ہے. لیکن اس مقام کو دینے کا معنی یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ سے، اپنے پاس سے ان مہینوں کے اندر خود ساختہ عبادات، خود ساختہ معاملات شروع کر دیں. یہ جائز اور درست نہیں. رجب کے مہینے کے حوالے سے
ذخیرہ احادیث میں سوائے اس ایک فضیلت کی اور کوئی فضیلت نہیں آئی کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ نہ اس کی کسی خاص رات میں نوافل، نہ کسی خاص دن میں صدقہ، نہ پورے مہینے میں صدقہ، نہ صلاۃ الرغائب، نہ کسی اور نماز اور کسی اور صدقے کی کوئی فضیلت آئی ہے۔ اہل ایمان اسی طرح اس مہینے میں، جو کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے، خون کو بہایا جائے اور پھر اس جانور کو صدقہ کر دیا جائے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی اللہ رب العالمین کے دین میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی فضیلت نہیں آئی ہوئی۔ نہ کسی نفل نماز کی کوئی فضیلت ہے، نہ کسی قیام کی کوئی خاص فضیلت ہے۔ ایک نماز جسے صلاۃ الرغائب کے نام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں اس کو پڑھا جائے، بڑی فضیلت ہے، اتنا اور اتنا ثواب ہے، یہ اور یہ ملے گا۔ امام ابو بکر طرطوشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صلاۃ الرغائب یہ بدعت ہے، اور اسلام کے آنے کے بعد 480 ہجری تک کسی نے اس نماز کو نہ پڑھا۔ 480 ہجری کے بعد پھر لوگوں نے اس نماز کو ایجاد کر لیا، اور اس کے بعد پھر یہ نماز لوگوں کے ہاں، عوام الناس کے ہاں مشہور ہو گئی، اور لوگ سمجھ بیٹھے کہ شاید اس نماز کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اہل ایمان نفل روزہ رجب کے مہینے میں لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑا اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور درست بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رجب کے مہینے میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا۔ وہی روزے جو آپ عام رکھتے تھے وہی رجب کے مہینے میں خاص روزے اہتمام کے ساتھ نفل اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی مہینے میں رکھے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان سے پہلے والا، رجب کے بعد والا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں گویا کہ آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، حالانکہ آپ پورا مہینہ نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ کے روزوں کی کثرت شعبان کے مہینے میں اس قدر زیادہ تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرما دی گویا کہ آپ نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہو۔ ہاں، شعبان کے آخر میں، رمضان سے چند دن قبل آپ پھر کوئی روزہ نہیں رکھتے تھے تاکہ جسم کی طاقت دوبارہ بحال ہو اور رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے۔ اہل ایمان یہ رجب کا مہینہ ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے ہتھیلیوں پہ اپنی ہتھیلی رکھ کر کہہ رہے ہیں اس مہینے کے بارے میں، کلو، اس مہینے میں کھاؤ پیو، یہ مہینہ خاص روزوں کا مہینہ نہیں ہے، اس مہینے میں کھاؤ پیو، فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا زمانہ جاہلیت کے لوگ تعظیم کرتے تھے، اور اس تعظیم کی وجہ سے وہ روزے رکھ لیتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اہل اسلام، اب تم جاہلیت کے زمانے کی، اس زمانے میں بسنے والے، اسلام سے قبل جہلاء اور کفار اور مشرکین کی مخالفت کرو، اور اس روزے میں کوئی خاص، اس مہینے میں کوئی خاص روزہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ عام روزے جو انسان سوموار جمعرات کا رکھتا ہے وہ سوموار جمعرات کا روزہ اس مہینے میں بھی رکھے، جو مہینے کی تین دنوں میں رکھتا ہے وہ اس مہینے میں بھی 3 دنوں میں روزے رکھے، لیکن خاص رجب کی فضیلت کہ اس مہینے میں کوئی خاص روزے کا کوئی ثواب ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں خاص صدقہ کرنا یا بالخصوص زکوٰۃ اس مہینے کے اندر نکالنا
جو کہ عوام الناس کے ہاں مشہور اور معروف ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ امام ابن العطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما يفعله الناس في هذه الازمان من اخراج زكاة اموالهم في رجب دون غيره من الازمان لا اصل له، کہ لوگ جو اس زمانے میں یعنی اس مہینے میں رجب کے مہینے میں آ کر زکوٰۃ نکالتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ دینا یہ سب سے افضل ہے، رجب کے مہینے میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے، رجب کے مہینے میں خیرات کرنا سب سے افضل ہے۔ امام ابن العطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اصل لہ، اس بات کی کوئی اصل اور حقیقت اللہ کے دین میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں جو مشہور رواج بن چکے ہیں اور بدعات اس قدر پھیل چکی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سنت کیا ہے بدعت کیا ہے، بدعات کو ہم سنت سمجھ کر رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ علم کا نہ ہونا، علماء سے نہ جڑنا، اور سمجھتے ہیں کہ بس سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہم نے حاصل کر لیا، فلاں یوٹیوبر کو سن لیا اور ہمیں دین آ جائے گا، اور مدارس کی چٹائیوں پر بیٹھ کے رگڑے نہیں کھاتے، علماء کے سامنے زانو تلمذ ہو کر نہیں بیٹھتے، تو ان لوگوں کا حال یہی ہونا ہے کہ بدعات کو سنت سمجھ کر عمل کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ بالخصوص رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے نکلتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے، سارا سال جمع کرتے ہیں پیسے اور پھر عمرے کے لیے نکلتے ہیں رجب کے مہینے میں، کہ اس مہینے میں کوئی خاص فضیلت ہے عمرے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر اس مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت، کوئی خاص ثواب ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس مہینے میں عمرہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے، تو شاگرد چلے گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور گھر کی دیوار کے پیچھے ابن عمر بھی کھڑے ہیں، اور سیدہ عائشہ سے سوال کیا کیا آپ نے نہیں سنا کہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ابن عمر تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یغفر اللہ لأبی عبد الرحمن، اللہ رب العالمین ابو عبد الرحمن کو معاف کرے۔ ابو عبد الرحمن بھول گئے ہیں، ابن عمر کی کنیت ہے، آپ بھول گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا میں آپ کے ساتھ تھی، اور آپ نے کبھی بھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ کچھ لوگ نکلتے ہیں اس مہینے میں قبرستان، اپنے والدین کی قبروں پر، احباب کی قبروں پر، کہ وہاں بیٹھ کر ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے، ان لوگوں کے لیے اللہ سے استغفار کریں گے، اور سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں جانا رجب کے مہینے میں بالخصوص اس کی کوئی خاص فضیلت ہے، جانے والے کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس مقبور انسان، وہ جو قبر میں موجود ہے، اس کو کوئی زیادہ معافی مل جاتی ہے یا اس کے اوپر سے عذاب ہٹ جاتا ہے، تو یہ بات بھی بے بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین کی شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر رجب کے مہینے کی وجہ سے کہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے اس لیے میں اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر چلا جاؤں، میں اپنی بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ اور زینب کی قبروں پر چلا جاؤں، میں اپنے پیاروں اور پیارے صحابہ کی قبروں پر چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ کچھ لوگ چلتے ہیں مدینہ منورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے، خاص رجب کے مہینے میں۔ یہ بھی بدعت ہے۔ رجب کا مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، ویسے جا رہے ہیں
اب آ کے ویزا لگا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خاص اس لیے جا رہے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، ٹرپل ہو جاتا ہے، تو اس بات کی کوئی اللہ رب العالمین کے دین میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ پھر مسئلہ آ جاتا ہے دعا کا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں خاص دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اسی لیے پھر وہ میسج بھی کرتے رجب کا مہینہ آ گیا ہے اور ہمارے لیے دعا کریں، رجب کا مہینہ آ گیا ہے، فلاں تاریخ آ گئی ہے اور دعا کریں۔ رجب کے مہینے میں اللہ رب العالمین جس طرح باقی مہینوں میں دعا قبول کرتا ہے، اس طرح رجب کے مہینے میں بھی دعا قبول کرتا ہے، اور وہ تو بادشاہ ہے، دعا رد کرنا چاہے تو رجب کے مہینے میں بھی رد کر سکتا ہے، رمضان میں بھی رد کر سکتا ہے۔ اس سے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا نا کہ رجب کا مہینہ ہے تو نے دعا کو کیوں رد کیا ہے؟ نہ اس سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو نے دعا کو کیوں رد کیا ہے۔ لا يسأل عما يفعل، اللہ سے تو سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ نظریہ رکھنا کہ رجب کے مہینے میں خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں اور رجب کا مہینہ دعاؤں کے لحاظ سے بہت بابرکت ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ایک حدیث آتی ہے جس کے راوی سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہیں، امام بزار رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے، اور یہ دعا آج کل سوشل میڈیا پر بہت پھیل رہی ہے، دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا کر دے اور ہمیں رمضان تک جو ہے وہ پہنچا دے، رمضان کو ہماری زندگی میں دوبارہ لے آ۔ ویسے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک دوبارہ لے آنا، کیونکہ ایسا مہینہ آنے والا ہے میرے بھائیوں کہ جس میں رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے معافی ہی معافی ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتاکم شہر مبارک، لوگوں ایک بڑا برکتوں والا بڑا بابرکت اور مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کو چاہنے والے رک جا، پلٹ جا۔ لیکن یہ جو دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تو یہ دعا درست نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور ہمیں ان دعاؤں پر توجہ کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں مروی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، نہ کہ ان دعاؤں پر توجہ کرنی چاہیے جو ہمیں ہر جمعے کو واٹس ایپ اور فیس بک پر جو ہے نا وہ میسج آ رہا ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں بعض لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور 22 رجب کو کنڈے بناتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب کا دن ایک گروہ کے ہاں بہت معظم، بہت خوشیوں والا، اور وہ گروہ، اس گروہ کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ روافض کا گروہ، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 22 رجب کو اس لیے خوشیاں مناتے ہیں کہ امیر المؤمنین، خال المؤمنین، مسلمانوں کے ماموں، اہل ایمان کے اپنے وقت کے امیر، 40 سال سے زائد حکمرانی کرنے والے اور لاکھوں مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے، اس لشکر کے امیر جس لشکر کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ نکلا تھا، اول جیش من امتی یغزون البحر وجبت لهم الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندر میں آ کے جہاد کرے گا،
باہری بیڑا لے کر وہ اس پورے لشکر کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اس لشکر کے امیر جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بھی، اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دے، جس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا اللہ کرے کہ میری باقی عمر بھی اس بندے کو لگ جائے، جس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ میں نے اس سے بڑھ کر خلافت کا حقدار کسی کو نہیں دیکھا، وہ سیدنا و حبیبنا امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ 22 رجب کو آپ کی وفات ہوئی، اور یہ روافض نبی کے صحابہ کے دشمن، اہل ایمان کے دشمن، قرآن لکھنے والے کاتب وحی معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی، قرآن سے دشمنی، حدیث سے دشمنی، ان کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ اس 22 رجب کو کنڈے منائے جائے، اس دن ہم خوشیاں منائیں۔ کیوں؟ اس دن معاویہ بن ابی سفیان فوت ہوئے تھے، اور اہل سنت جاہل عوام لا علم لوگ ان کے ساتھ مل کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ ہمیں اس مہینے میں بالخصوص، باقی پورے سال میں بھی بالعموم صحابہ کرام کی عظمت اور وقار اس کو بیان کرنا، پھر بالخصوص سیدنا معاویہ بن ابی سفیان امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو اجاگر کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں بتانا کہ جہلم کا مرزا جو جناب معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کرتا ہے اور اپنی زبان کو اور اپنے چہرے کو گندگی اور کالک سے ملتا ہے، اس کی ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات ہیں جن کا اللہ کے دین میں اور حقیقت میں کوئی وزن اور کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس بات کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ جو ماموں پارٹی کہہ کر لوگوں کو سمجھتا ہے کہ میں تان کر رہا ہوں، جبکہ ہم تو فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی نسبت اس شخص کی طرف کرتے ہیں جس شخص کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں فرما دیا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اہل ایمان، اسی طرح یہ بات بھی بڑی مشہور ہے اور اس رات کو لوگ بہت مناتے ہیں، بہت اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اور وہ ہے 27 رجب کی رات۔ کیا ہوا تھا 27 رجب کی رات کو؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تھے، ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک، پھر اسی رات میں آسمانوں تک، آسمانوں کی سیر کی، پھر وہاں سے واپس آئے بیت المقدس، پھر اسی رات میں بیت اللہ واپس آئے۔ یہ واقعہ ہے جس کے بارے میں یا جس کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں کیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اس جگہ پہ جس کے ارد گرد کی ساری زمین کو مبارک اور بابرکت بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 27 رجب کو ہوا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو آسمانوں پر گئے تھے، اسی رات کو آپ پر پانچوں نمازیں فرض ہوئی، آپ کو یہ نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور آپ کے ساتھ دیگر معاملات ہوئے، اس لیے اس رات کو خاص عبادت کریں، اس رات کو خاص قیام کریں، خاص قرآن پڑھیں، اتنے پارے پڑھیں، پھر اگلے دن روزہ رکھیں۔ میرے بھائیوں، اس کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ 27 رجب کی رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں پر جانا ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر کس رات گئے تھے؟ کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کس رات گئے تھے۔ تاریخ دانوں نے ہر کسی نے کیا تاریخ لکھ دی، کسی نے کیا تاریخ لکھ دی۔ یقین کریں اگر اس رات کی معرفت اور جاننے میں کوئی خیر ہوتا، کوئی بھلائی کا معاملہ ہوتا، یا مسلمانوں کے لیے کوئی فائدے والی بات ہوتی،
تو اللہ رب العالمین کبھی اس بات کو نہ چھپاتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر کے جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ بڑے عجیب قسم کے جو اصل بات ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے مدین میں گئے فرعون سے بھاگتے ہوئے ڈر کر، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، آپ نے وہاں پر جو جانوروں کو پانی پلانے والی جگہ تھی وہاں پر لوگوں کو دیکھا پانی پلا رہے تھے، 2 عورتوں کو بھی دیکھا۔ اب اس سارے واقعے میں آ کے بحث کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ جو 2 لڑکیاں تھیں ان کے والد تھے، ان کا نام کیا ہے؟ اب کوئی کہہ رہا ہے وہ شعیب علیہ السلام ہے، کوئی کہہ رہا نہیں جی وہ شعیب نہیں ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ فائدہ اگر پتہ لگ گیا کہ وہ کون تھے کیا فائدہ ملے گا؟ عمل میں اضافہ ہوگا؟ نہیں۔ علم میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، کیونکہ یہ علم نافع نہیں ہے۔ اگر علم نافع ہوتا اللہ رب العالمین بیان کرتے تھے۔ اس طرح کی باتیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے براق پر سوار ہو کر، اب بحث ہو رہی ہے براق کے کتنے پر تھے۔ براق کے جو ہے نا وہ کوئی کہہ رہا 2 پر تھے، کوئی کہہ رہا 4 پر تھے، کوئی یہ تھا وہ تھا، اور جو اصل مقصد تھا اسراء و معراج کے واقعے کا وہ چھوڑ بیٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اتنے غزوات آئے، غزوہ بدر آیا، اب اس میں بحث ہو رہی ہے اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہیں باتیں کہ تعداد کتنی تھی مسلمانوں کی، کوئی 313 پہ اڑا ہوا ہے، کوئی 319 پہ اڑا ہوا ہے، کوئی 315 پہ اڑا ہوا ہے، کوئی 317 پہ اڑا ہوا ہے، اسی میں بحث ہو رہی ہے۔ اور جنگ بدر نے جو توحید کا سبق دیا، جنگ بدر نے جو اللہ رب العالمین پر توکل کا سبق دیا وہ بھول بیٹھے۔ اسی طرح ہر معاملے کو دیکھ لے کہ اصل جو سبق ہوتا ہے اس سے ہماری جو ہے وہ توجہ ہٹ جاتی ہے، اور ادھر ادھر کی باتوں کو ہم سمجھ کر یا جان کر ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے عالم اور فن خواہ بن گئے ہیں۔ اہل کلام کو دیکھیں، اب کس طرح آپ یہ فلاسفرز کو دیکھیں اور متکلمین کو دیکھیں، یقین جانیں اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں صرف اس بات پر بحث کرتے ہیں وقت کیا چیز ہے، زمانہ کس کو کہتے ہیں، اس زمانے سے پہلے یہ کب تھا، یہ کب ہوا، وہ کب ہوا، فالتو کی بحث۔ اگر یہ کوئی نفع دینے والی بحث ہوتی تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اس بارے میں 10 پارے نازل کر دیتے، وہ 1 آیت ہی نازل کر دیتے۔ اسی طرح یہ اسراء و معراج کا واقعہ ہے، اس واقعے سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ دکھایا۔ اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے امت اسلامیہ پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان نمازوں کو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے۔ جو نمازیں نہیں پڑھتا اس شخص کا جنازہ نہیں ہوتا، اس شخص کو غسل نہیں دیا جاتا، اس شخص کو کفن نہیں پہنایا جاتا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا۔ یہ بات ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی، سمجھنی چاہیے تھی۔ ہم یہ بات سمجھنے سے تو دور رہے اور اس بات پر بحث شروع ہو گئی کہ کس رات کو آپ اسراء پر گئے تھے۔ اور ہمارے مساجد کے متولی اور ائمہ حضرات وہ بھی پوچھتے ہیں جی نماز پڑھتا تھا؟ جی نماز تو نہیں پڑھتا تھا۔ اب جنازہ موجود ہے، نماز پڑھتا؟ جی نماز تو نہیں پڑھتا تھا۔ چلو جمعے کی پڑھ لیتا ہوگا۔ ہاں جی جمعے کی پڑھتا تھا، چلو جی جنازہ پڑھا دو۔ کیوں جی؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، جنازہ کس طرح اس کا؟ جی جمعے کی بھی نہیں پڑھتا، چلو عید کی تو پڑھتا تھا نا، جی عید کی پڑھتا تھا سال میں 2 مرتبہ، چلو جنازہ پڑھا دو اس کا۔ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ صبح شام لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اگر وہ دن کی 5 نمازیں نہیں پڑھتا اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ یہ بات سمجھیں، ہمارے لوگ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ زنا چھوٹا جرم ہے اور نماز چھوڑنا بڑا جرم ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ کہیں لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے، نہیں، زنا کر دینا، چوری کر لینا چھوٹا جرم ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث اپنے سامنے آپ رکھیں کہ جو شخص توحید پر ہو پھر توبہ کرے
اللہ رب العالمین اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا بھی کرتا ہو اور وہ چوری بھی کرتا ہو، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ رَغِمَ أَنْفَ أَبِي ذَرَ، ابو ذر کا ناک خاک آلود ہو۔ اگر وہ چوری بھی کرے، زنا بھی کرے، لیکن اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، اہل اسلام اور اہل کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز عملی عبادات کے اندر نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جو نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ نماز کو چھوڑنے والے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافر کہہ رہے ہیں۔ اس چیز کو ہم نہیں سمجھ رہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں بس عید کی نماز پڑھ لی، جمعے کی نماز پڑھ لی، دن میں 2 نمازیں پڑھ لی، 3 پڑھ لی تو ٹھیک ہے، بس مسلمان ہے۔ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، اپنی اولادوں کو بتائے، اپنے دوستوں کو بتائے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے کافر ہونے کی بات زبان نبوت سے نکلی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے واضح انداز میں اس بات کو بتا کر گئے، اور سن 700 ہجری میں عراق کے اندر مالکی علماء کا ایک اجتماع ہوا۔ اس میں انہوں نے کہا چلو ایک فہرست بناتے ہیں کہ جس میں ہم وہ باتیں لکھیں کہ جن جن کو کرنے سے یا جن جن اعمال کو چھوڑنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا نماز نہ پڑھنے والا۔ تو انہوں نے کیا کہا علماء نے کہ یہ غیر معقول بات ہے، یعنی ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے۔ یہ تو علماء تو تصور نہیں کرتے تھے، اور آج ہمارے گلی محلے کے اندر 80% لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ 80% لوگ ایسے ہیں۔ ہمارے پاس دم کرانے آتے ہیں لوگ، جنوں کا مسئلہ ہے، جادو ہے، یہ ہے، نماز نہیں پڑھا۔ عیسائی ہو، کافر ہو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، مسلمان ہوں۔ کیسے مسلمان ہو؟ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ لیلۃ الاسراء والمعراج کے واقعے کے سبق ہے۔ اور جو عورتیں اپنی نمازوں کو لیٹ کرتی ہیں، ابھی کھانا بنا رہی ہوں، مہمان آ گئے ہیں، صفائی کرنی ہے، بچوں کو ناشتہ دینا ہے، بچوں کو کھانا دینا ہے، بچوں کو یہ کرنا ہے، اور نماز کو لیٹ کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ 20 صحابہ کرام کا فتویٰ امام ابن حزم رحمہ اللہ المحلہ کے اندر نقل کر کے آئے ہیں۔ 20 صحابہ کرام کہتے ہیں جو شخص نماز کو جان بوجھ کے لیٹ کرے یہاں تک کہ نماز کا ٹائم نکل جائے، وہ مرتد ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے۔ یہ نماز کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایسے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، نماز کو دین کا ستون بنا دیا تھا کہ یہ ستون اگر گر گیا تو دین دھڑام سے گر جائے گا، اسلام سے جو ہے وہ بندہ خارج ہو جائے گا۔ بات چل رہی تھی رجب کے حوالے سے، تو رجب کے حوالے میں، رجب کے مہینے میں جو 27 رجب کی جو خاص فضیلت، اس رات کی خاص عبادات بیان کی جاتی ہیں کہ اس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج پر گئے تھے۔ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت بھی ہوتی پھر بھی اس رات میں کوئی عبادت کرنا، خاص عبادت کرنا، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأيد الإسلام والمسلمين. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. الہ العالمین تمام پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. الہ العالمین اہل اسلام کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، علماء اور مدارس کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو پالیسیاں علماء اور مدارس کے خلاف بن رہی ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. انہیں نیک وزیر و مشیر عطا فرما جو انہیں قرآن و سنت پر چلنے کی ترغیب دلائیں. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم پر بارش کے قطروں کو نازل فرما دے. الہ العالمین رحمت کی برکھا نازل فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.